بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اور جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کر لیں پھر یا تو ان کو شریعت کے مطابق احسن طریقے سے اپنے پاس رکھ لو یا پھر شریعت کے مطابق ان کو چھوڑ دو اور اپنے اس عمل پر دو عادل گواہ وہ بنا لیا کرو اور ان کی گواہی کو اللہ عز و جل کا حکم سمجھتے ہوئے قائم کرو۔ یہ اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو اللہ عز و جل پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے لیے بڑے آسان راستے مشکل سے نکلنے کے لیے بنا دیں گے۔ سورہ الطلاق 28واں پارہ اس کی دوسری آیت مبارکہ، اس سے قبل آپ کے سامنے اسی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ کے متعلق چند احکامات ذکر کیے گئے تھے کہ جس میں طلاق دینے کا مسنون طریقہ اور اس کے بعد پھر 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائے تو وہ لغو ہیں، غیر شرعی ہیں، اور پھر اسی طرح طلاق کے بعد عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی جب تک عدت میں ہے، اس کا نان و نفقہ اور جمیع اخراجات طلاق دینے والے کے ذمے ہیں جب تک وہ عدت میں ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ طلاق اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی بجا لاؤ، اس میں اپنی مرضی کو شامل نہ کرو، اور جو شخص بھی اپنی مرضی کرے گا اس طلاق کے معاملہ میں بھی تو وہ بھی اللہ کے ہاں ظالم شمار ہوگا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارا شریعت کے مطابق اگر تم طلاق کا معاملہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہارے لیے کوئی بہت ہی اچھا راستہ وہ نکال دیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں اپنی عدت کو پورا کر لیں، یعنی پہلی طلاق کے بعد اب جو ہے اپنی عدت شمار کریں فرمایا، اور پھر اس کو پورا کر لیں، یعنی طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے خاوند کو عدت کے دوران رجوع کا،
حق دیا ہے بیوی کو عدت کے دوران خاوند کے گھر میں رہنے کا، حق دیا ہے اللہ پاک نے بیوی کو کہ عدت کے دوران وہ جمیع اس کے اخراجات اور نان و نفقہ اس طلاق دینے والے کے ذمے ہے اور وہ اس کے گھر میں رہے۔ اور اگر دوران عدت رجوع نہ ہو سکے اور پھر جو ہے وہ عدت کے گزرنے کے بعد بھی نکاح کا حق ہے اس کو، پہلی طلاق کے بعد، اور یہی پروسیجر دوسری طلاق کے بعد ہے۔ لیکن دوسری طلاق کیسے ہوگی؟ یعنی اگر تو رجوع ہوا ہے، صلح ہوئی ہے، دوبارہ وہ طلاق دے گا تو پھر طلاق ہوگی۔ بغیر رجوع کے آپ اکٹھی 100 دے دیں وہ ایک ہی شمار ہوگی، بغیر رجوع کے آپ 10 دن بعد، 15 دن بعد، مہینے بعد بھیج دیں وہ ایک ہی رہے گی۔ رجوع ہوگا تو دوسری طلاق ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ہمارے ہاں جو ایک خیال پایا جاتا ہے کہ جب تک 3 طلاقیں پوری نہیں ہوتی عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، غلط بات ہے، اور یہ کسی کا موقف نہیں ہے، صرف عوام کے اندر یہ مشہور ہو چکا ہے۔ ایک طلاق کے بعد اگر عدت گزر جاتی ہے عورت جہاں چاہے نکاح کر لے، طلاق مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے 3 دینا جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب ان کی عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اب فیصلہ پھر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب بھی اگر تم چاہو تو شریعت کے اصولوں کے مطابق اس سے صلح کر سکتے ہو، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ شریعت کے اصول ہیں کہ اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اب دوبارہ حق مہر رکھنا پڑے گا، اب نکاح کے بعد دوبارہ ولیمہ کرنا پڑے گا، پورا مکمل نکاح دوبارہ۔ یہ ہے پہلی طلاق کے بعد، اور اگر زندگی میں کبھی دوبارہ ہو جائے تو دوسری کے بعد۔ یہ گنجائش ہے، یہ حق ہے اللہ پاک نے دیا۔ اور اگر ہم اکٹھی 3 کو 3 ہی شمار کر دیں تو اللہ کے دیے ہوئے یہ جتنے بھی حق ہیں یہ سلب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ طریقہ بھی غیر شرعی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حقوق جو ہیں ان کو بھی غصب کر لے۔ اور اس کے بعد فرمایا بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ہاں البتہ اگر تمہارا اب صلح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، عدت گزر گئی ہے، اب تمہارا دوبارہ نکاح کا بھی کوئی ارادہ نہیں بن رہا، فرمایا اب اس کو احسن طریقے سے چھوڑ دو۔ اور قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے، اب اس کو کوئی تحفہ دے سکتے ہو، کوئی ہدیہ، کوئی کپڑا، کوئی اور چیز، اخراجات اس کو دینے کے بعد احسن طریقے سے اس کو چھوڑ دو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور 2 گواہ بھی بنا لو۔ فرمایا ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، طلاق کا یہ طریقہ، اس کی نصیحت کی جاتی ہے تمہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ کن لوگوں کو؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے طلاق کا شرعی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ آپ طلاق جیسے چاہیں دیتے رہیں، اسلام فروش کے پاس جائیں اور طلاق جو ہے وہ طلاق نامہ لکھ کے دے دیں، یا خود جو ہے وہ اپنی زبان سے کئی بار طلاقیں اکٹھی دے دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نصیحت اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اب آپ خواہ غصے میں ہیں، خواہ کسی حالت میں ہیں، شریعت کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے، اسی کے مطابق آپ نے طلاق دینی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ پاک نے فرمایا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ بہت بڑی بات اللہ پاک نے فرما دی کہ اب چونکہ یہ تم نے پوری سوچ و وچار کے بعد معاملہ کیا ہے، اب اللہ رب العالمین کے سپرد اس کو کر دو۔ اگر تم نے پوری سوچ کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اپنی عقل کے مطابق کہ اب ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا اور تم نے چھوڑ دیا ہے، اب گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، تمہارے لیے مشکلات آئیں گی، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ان مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان مشکلات سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے اب راستے کھول دیں گے، گھبرانا نہیں ہے۔
یہ بھی ایک اللہ کا حکم تھا جو ایک انتہائی مجبوری کی حالت میں تم نے یہ قدم اٹھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا اب نہیں گھبرانا کہ ہوگا کیا، اب کیا بنے گا۔ نہ خاوند یہ سوچے کہ اگر جناب بیوی ہوتی تو شاید اس کی جائیداد مل جاتی، یہ بڑی مالدار تھی، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اب نہیں پریشان ہونا، نہ ہی بیوی کو گھبرانا چاہیے کہ اب میرا جو ہے وہ نان و نفقہ کیسے چلے گا، میرے اخراجات کیسے چلیں گے، اب میرا کون پرسان حال ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارا کچھ تو اللہ کے ذمے ہے، حقیقی رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر عورت اپنے باپ کے گھر میں ہے اس کا رزق باپ نہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہے، اب خاوند رازق نہیں ہوتا، رازق اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا پھر گھبرانا نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسان راستے جو ہے وہ پیدا کر دیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔